یقیناً پاکستان اس وقت شدید معاشی تلاطم اور سیاسی کھینچاتانی کے عروج پر ہے، مگر کلیدی ریاستی ادارے اب منقسم اور مضطرب نظر آئے ہیں۔ نظام عدل و انصاف اور اس کے حوالے سے سخت امتحانی لمحات گزشتہ 24 گھنٹے میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ اسی پس منظر میں آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس ہوا، جس میں چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے تمام 14 جج صاحبان نے شرکت کی۔ وہ 2 گھنٹے 12 منٹ تک یہ اجلاس جاری رہا اور اس کا موضوع تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے سپریم جوڈیشل کونسل کو کل لکھے گئے غیر معمولی خط، جس میں تقریباً 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک فل کورٹ اجلاس کی کارروائی کی تفصیلات یا فیصلوں کا اعلامیہ تاحال سامنے نہیں آیا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ فل کورٹ اجلاس ہو۔ یہ اطلاعات بھی ہے کہ کل 2 بجے سپریم کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف بم وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اس پس منظر میں یہ ملاقات انتہائی اہم ہے، مگر ابھی تک اس کی سرکاری تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یقیناً کل اپنی نوعیت کی انتہائی غیر معمولی اور حساس پیش رفت سامنے آئی تھی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 جج صاحبان نے اپنے دائرے اختیار میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے نام اپنے مشترکہ شکایتی خط میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مطالبہ کیا کہ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے اور ججز کو دھمکانے کے معاملات پر غور کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ ججز نے اپنا اوپن لیٹر سپریم کورٹ کے تمام ججز کو بھی ارسال کر دیا، جس میں تجویز دی گئی کہ جوڈیشل کمیشن سے ملک کی دیگر ہائی کورٹس میں مداخلت کے واقعات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ بادی النظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد ظاہر اور جسٹس سمن رفت نے عدالتی فیصلوں میں ایگزیکٹو اور مقتدر ادارے کی مبینہ مداخلت کی چارج شیٹ پیش کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر تمام 6 ججز کے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ججز سپریم جوڈیشل کونسل سے ایگزیکٹو ممبران اور خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت اور ججز کو دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں، کیونکہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ایسی صورتحال کو رپورٹ کرنے کا تذکرہ نہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی 2018 میں برطرفی کو غلط اور غیر قانونی قرار دینے پر اجاگر کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ہم تمام ججز جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی جانب سے تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو اس سال اور پچھلے سال لکھے گئے خطوط کا بھی حوالہ دیا ہے۔ خط میں ٹیریان وائٹ کیس کا بھی ذکر ہے۔ ججز کا کہنا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر نے چیف جسٹس عامر فاروق سے اختلاف کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ جن ججز نے چیف جسٹس سے اختلاف کیا تھا ان کے خاندان اور دوستوں پر دباؤ ڈالا گیا۔ مئی 2023 میں ایک جج کے بہنوئی کو مسلح افراد کی جانب سے اغوا کیا گیا۔ 24 گھنٹے بعد رہا ہونے پر مغوی نے بتایا کہ اغوا کاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے بھی رکھا تھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج اپنی سرکاری رہائش گاہ میں منتقل ہوئے۔ معمول کی مرمت میں انکشاف ہوا کہ گھر کے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں لگی لائٹس میں ویڈیو کیمرے، سم کارڈ اور USB کے ساتھ نصب تھے۔ USB میں جج اور ان کے اہل خانہ کی نجی ویڈیوز موجود تھیں۔ ججز نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے سے بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیمرے کس نے نصب کیے تھے اور ججز کی نجی زندگی کی ویڈیوز بنانے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے۔ ججز کا کہنا ہے کہ ایک جج کو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح بہادر ہونے کی ضرورت نہیں، جنہوں نے تنے تنہا ایگزیکٹو کا مقابلہ کیا، یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح جنہوں نے انصاف کے حصول کے لیے طویل عرصے جدوجہد کی، بلکہ نظام انصاف کی آزادی کے لیے عدلیہ کے ایک ادارہ جاتی جواب کی ضرورت